میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی تھی کیونکہ میں لاہور کے ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی تھی۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ہمارا بزنس بہت زیادہ کامیاب ہو چکا تھا۔ کئی شہروں میں ہمارے کارخانے تھے اور مختلف کاروبار تھے۔ دن بدن بزنس اتنا بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ میرے شوہر کے پاس سنبھالنے کے لیے وقت بھی نہ ہوتا تھا۔ اس لیے میرا شوہر ہر وقت مجھ سے اولاد کی خواہش کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے بچے پیدا ہو جائیں تو پھر وہ میرا بزنس سنبھالیں تاکہ مجھے کچھ سکون آ جائے۔ آج کا دور وہ تھا کہ ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک شخص جو میرے شوہر کا سیکیٹری تھا، جس کا نام عمران تھا، اس نے ہمارے کاروبار میں گھپلہ کیا۔ اس نے کئی پیسے چرانے کی کوشش کی اور اس بارے میں ہمیں کچھ بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ جب عمران کی وفاداری پر میرا شوہر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا، اسی وقت عمران نے ہمیں کیسے دھوکے میں ڈال دیا جس کی وجہ سے ہماری کمر ٹوٹی۔ وہ کئی عرصے سے ہمارے ساتھ دھوکا کر رہا تھا اور ہمیں اس بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر ہر وقت مجھ سے اولاد کی خواہش کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ جلد از جلد اس کو بیٹا چاہیے جو اس کی وراثت کو سنبھالے اور اس کے باپ کا کاروبار آگے لے کر چلے، کیونکہ اب میرا شوہر تھک چکا تھا۔ کوئی بھی شخص قابل اعتبار نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کاروبار کسی محفوظ ہاتھوں میں جائے اور یہ محفوظ ہاتھ ہماری اولاد کے علاوہ اور کسی کے نہ تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ابھی تک ہم پر راضی نہ ہوا تھا۔ میں کئی ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا چکی تھی، لیکن ابھی تک کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ آیا۔ غیر ملکی ڈاکٹروں سے میں اپنا سارا چیک اپ کروا چکی تھی، نہ تو ڈاکٹر مجھ میں کوئی کمی ظاہر کرتے تھے، نہ ہی مجھے ماں بننے کی خوشخبری دیتے تھے۔ اب میں تھک چکی تھی۔ کسی چیز کی کمی نہ ہونے کے باوجود ہر وقت مجھے ایک ایسی اداسی اور پریشانی رہتی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو سنبھالوں، زندگی میں آگے بڑھوں، لیکن بڑھ نہ پاتی تھی۔ شادی کے بعد ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ جلد از جلد اس کی فیملی کو کمپلیٹ کرے، لیکن مجھے خدا تعالیٰ نے اس نعمت سے ابھی تک محروم رکھا ہوا تھا۔ ہر ڈاکٹر کے پاس میں جا چکی تھی۔ اب نا امیدی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ پر راضی ہوگا۔ کئی عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک میری اولاد نہ ہوئی۔ اب تو میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ تبدیل ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سے اس نے مجھے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ میری اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، حالانکہ کسی بھی ڈاکٹر نے مجھ میں کوئی نقص نہ بتایا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی میری اولاد نہ ہو رہی تھی۔ یہ میرے لیے آزمائش تھی۔ ساری رپورٹیں ٹھیک ہونے کے باوجود بھی میں نہ آ سکی، جس نے مجھے یقین ہوا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا امتحان لینے والا ہے، اور پھر مجھے ایک ایسے امتحان میں ڈالا کہ میرے شوہر نے مجھے میری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، اور ایک دن اس نے وہ کام کر ڈالا جس کی مجھے اس سے امید نہ تھی۔ میں اپنی قسمت پر بہت زیادہ مطمئن تھی، لیکن میری قسمت نے مجھے ایک ایسی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیا کہ میں اچھے وقت کے لیے ترس گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں محلوں میں زندگی گزار کر آئی ہوں یا پھر شہزادوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر چکی۔ جب مجھ پر برا وقت آیا تو میرا ساتھ کسی نے نہ دیا۔ مجھے یقین ہوا کہ صحیح کہتے ہیں، برے وقت میں انسان کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور مجھ پر نہ صرف برا وقت تھا بلکہ میں تنہا تھی۔ تنہائی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے میری زندگی بہت خوبصورت طریقے سے چل رہی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی تھیں کہ میرے پاس سنبھالنے کے لیے وقت نہ ہوتا تھا۔ گھر میں کئی نوکر کام کرتے تھے اور میں سارا دن آرام کرتی تھی۔ آئے روز اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر جاتی، اپنی خواہشات پوری کرتی۔ اپنے شوہر کی پسندیدہ عورت تھی۔
وہ جو بھی کام کرتا تھا مجھ سے پوچھ کر کرتا تھا۔ کبھی بھی میرے شوہر فرقان نے مجھ سے لڑائی نہ کی تھی۔ اگر میں کوئی بات کر دیتی تو میرا شوہر اس کو آخری حرف سمجھتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ میری اس خواہش پر میرے شوہر نے مجھے ایک بہت عالی شان محل بنوا کر دیا۔ اس کا سارا نقشہ میں نے خود بنایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا گھر بہت زیادہ خوبصورت ہو، ایک ایسا گھر ہو جس میں صرف میری مرضی کے مطابق تمام ڈیکوریشن ہو، اور میرے شوہر نے بالکل بھی کوئی سوال نہ کیا، میری مرضی کے مطابق تمام کام کیے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی جب میرا شوہر فرقان میری ہر بات مانتا تھا، مجھے اہمیت دیتا تھا۔ کبھی بھی اس نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کی تھی جس سے میرا دل ٹوٹ جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جس آزمائش میں مجھے ڈالا، اس آزمائش کے وقت میں فرقان نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور لوگوں کی نظروں کے لیے سوالیہ نشان بنا دیا۔ جب فرقان نے مجھے چھوڑا تو تب مجھے یقین ہوا کہ ایک جیتی ہوئی بازی کو ہار جانا کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک شخص جس کو اب دل و جان سے محبت کرتے ہو، پھر اس کو ہی جیت جانا اور جیتنے کے بعد پھر اس کو ہار دینا، یہ کسی موت سے کم نہ تھا۔ اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک تھی، جدائی موت سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا۔ جن حالات میں میرے اور فرقان کی شادی ہوئی تھی، میں ان حالاتوں کو آج تک نہ بھولی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ فرقان ہر مشکل میں میرا ساتھ دے گا، مجھے کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جب آزمائش نے مجھے گھیرا اور میں پوری طرح سے دلدل میں پھنس چکی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میری ہمدردی کے لیے پہلا ہاتھ جو میری طرف میری مدد کے لیے بڑھے گا وہ فرقان کا ہوگا۔ لیکن میری سوچ غلط تھی۔ مجھے تو فرقان نے جینے کی ہمت نہ دی، بلکہ اس نے مجھے ایک ایسی راہ میں چھوڑ دیا جہاں پر بھٹکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ نہ تو میں جیت سکتی تھی، نہ ہی میں مر سکتی تھی۔ خیر، اس سب میں فرقان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت تھی۔ وہ کیسے یہ سب کچھ لاوارثوں کی طرح چھوڑ سکتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ اس کے وارث ہوں جو اس کی نسل کو آگے بڑھائیں اور اس کا نام روشن کریں، اور یہ خوشی میں اس کو نہ دیکھ سکتی تھی۔ تو پھر وہ بھی مجبور ہو گیا کہ دوسری شادی کر لیتا۔ لیکن کاش وہ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتا، مجھ سے اجازت مانگ لیتا، تو میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے دلہا بناتی، اس کی شادی کرواتی۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ جب اس کو اس کی ماں نے دوسری شادی کا مشورہ دیا تو اس نے فوراً مجھے چھوڑنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے تو اسی دن سے یہ اندازہ لگا لیا تھا جب میری ساس ہمارے گھر آئی تھی اور مجھ سے بار بار اولاد کے بارے میں پوچھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی امبر کا بھی مجھ سے تذکرہ کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، دیکھو تو ابھی تک تمہاری اولاد نہیں ہوئی۔ میری بیٹی امبر کو دیکھو، اس کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کا بیٹا پیدا بھی ہو چکا ہے۔ اس کے سسرال والے اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، مجھے بھی سکون ملا ہے۔ اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے بیٹے فرقان کی جلد از جلد اولاد ہو جائے، میں اپنے فرقان کی نسل کو آگے بڑھتا ہوا دیکھوں، اور پھر سکون کی خواہش نہیں ہے۔ لیکن تم ہی دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کسی بات کی پریشانی نہیں ہے۔ ایک میں ہوں کہ جس کو اپنے بیٹے کی پریشانی ہر وقت کھائے جاتی ہے، اور وہ پریشانی میرے لیے کئی مصیبتوں کا سبب بن چکی ہے۔ لیکن تمہیں تو ذرا بھی پریشانی نہیں ہو رہی، نہ ہی تمہیں افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے کا وقت ضائع کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو میرے بیٹے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن ابھی تک تم نے اس کو اولاد جیسی خوشی نہیں دی۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں 6 ماہ کا وقت دے رہی ہوں،
مجھے 6 ماہ کے اندر خوشخبری چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ بے شک میرا بیٹا تمہارے عشق میں پاگل ہوا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ اب تمہاری محبت کا جنون اس کی آنکھوں سے بھی ہٹ چکا ہے۔ وہ پٹی جو تم نے اپنی محبت اور چلاکی سے میرے بیٹے کی آنکھوں پر باندھی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ سے اترنے لگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اتر چکی ہوگی، اور پھر جو میں کر سکتی ہوں اس سب کی ذمہ دار تم خود ہو۔ میں نہیں روکوں گی، اور نہ ہی تمہیں اب وہ اہمیت ملے گی جو پہلے تمہیں اس گھر میں مل رہی تھی۔ آج صرف اتنا کہنے کے لیے آئی ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے میرے بیٹے کو خوشخبری دو۔ وہ مایوس رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مجھ سے اس کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں اس کی ماں ہوں، مجھے میرے بیٹے کی پریشانی بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو ماں بننے کے قابل بناؤ، ورنہ میں بہت کچھ سوچ چکی ہوں۔ یہ سب کچھ کہنا، یہ بہت آسانی سے میری ساس میرے گھر سے چلی گئی، لیکن میں وہیں رہ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں، حالانکہ انہیں میرا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ اس سے میرا دل بھی تو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن انہوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا۔ جو بات ان کے دل میں آئی انہوں نے مجھے کہہ دیا اور خود آزاد ہو کر چلی گئی۔ میری آنکھیں نم ہوئیں، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کی خبر میرے شوہر کو پہنچے۔ یقین تھا کہ وہ کوئی بھی میری طرح نا امید اور مایوس ہوگا، بس اس لیے میں خاموش رہی، اور اپنے معمول کے مطابق جیسے ہی میرا شوہر فرقان گھر آنے لگا اور اس کی واپسی کا وقت ہوا تو میں تیار ہونے لگ گئی۔ شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک میری شادی کو کئی عرصہ ہو چکا تھا۔ ایسی کوئی رات نہ تھی جس رات میں اپنے شوہر فرقان کے لیے تیار نہ ہوئی تھی۔ جب بھی اس کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں خوبصورت اور نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر اس کو بہت خوشگوار انداز میں ملی، تاکہ پورے دن کی تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے، اور گھر آ کر اس کو محسوس ہو کہ واقعی وہ گھر میں آ چکا ہے، اور مجھ سے اس کو سکون حاصل ہو، کیونکہ میں فرقان کو خوشی نہ دے سکتی تھی۔ جو میرے بس میں تھا وہ میں ضرور کرنا چاہتی تھی۔ اولاد میرے بس میں نہ تھی، یہ سب کچھ قدرت کامل ہے۔ وہ جسے چاہے اولاد سے مالا مال کر دے، جسے چاہے اپنی آزمائش میں رکھے۔ میں جانتی تھی کہ خدا مجھ پر ضرور مہربان ہوگا، وہ مجھے اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا، لیکن اس کے لیے مجھے صبر کرنا ہوگا۔ تھوڑی سی دیر درکار تھی، لیکن امید بھرپور تھی۔ اسی طرح آج ہم بھی، میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے شوہر کا پسندیدہ رنگ کالا تھا، تو میں نے کالے رنگ کا لباس پہنا اور ساتھ میں خوبصورت انداز کا میک اپ کیا۔ جیسے ہی میرا شوہر آیا تو میں خوبصورتی کے ساتھ اپنے چہرے پر اس کے لیے مسکان سجائے کھڑی ہوئی تھی کہ جیسے میرا شوہر آئے گا، مجھے دیکھ کر اس کی ساری تھکان ختم ہو جائے گی اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ لیکن اس بار میں غلط تھی۔ میری ساس کی لگائی ہوئی آگ کام کر چکی تھی اور میرے شوہر کو بھڑکا چکی تھی۔ میرے گھر کو آگ میری ساس نے لگا دی۔ میں تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے میں نے اپنے شوہر کی گاڑی کی آواز سنی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نیچے آئی۔ میری ملازمہ آگے بڑھی تاکہ وہ میرے شوہر سے بیگ لے سکے۔ میں نے اس کو ہاتھ کا اشارہ دیا اور کہا کہ تمہیں بیگ لینے کی ضرورت نہیں، آج میں خود بیگ لوں گی۔ وہ مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ میں آگے بڑھی، دروازہ کھولا تو میرے شوہر نے مجھے اس طرح نظر انداز کیا کہ جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جیسے کہ وہ ہمارے گھر کی ماسی کو بیگ دیتے وقت اس کو نہ دیکھتا تھا۔ آج اس نے میرے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا۔
میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے بیگ لے کر ان کے سامنے آنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ آگے کیا اور ان کو روکا، کہا کہ کیا آج آپ کی نظر مجھے نہیں دیکھ رہی؟ میں نے آپ کے لیے تیاری کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اور آپ مجھے اس طرح نظر انداز کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے بھلا؟ تب میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ہاں اچھی لگ رہی ہو، یہ تمہارا معمول ہے، اب روز مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، میں تھک چکا ہوں، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کھانا کھا کر آیا ہوں، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو کھا لینا اور میں بلب بند کر دوں گا، جب کمرے میں آنا تو کسی بھی چیز کی آرزو مت ہو، بہت تھکا ہوا ہوں، سکون کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر فرقان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہیں رکی اور سوچنے لگی کہ آج آفس میں ایسا بھی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے شوہر کا موڈ اس طرح خراب ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، سوچا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھاؤں گی اور ان سے بولوں گی کہ آج شام کہیں پر چلتے ہیں، تھوڑا سا خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن فرقان کا تو آج چہرہ بھی اترا ہوا تھا، عجیب اداسی اس کے چہرے پر مجھے دیکھنے کو ملی، لیکن میں خاموش رہی، بیگ ہاتھ میں لیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی، کپڑے تبدیل کیے، منہ دھویا۔ جب میں منہ دھو رہی تھی تو میرے آنسو بھی ساتھ میں نکل رہے تھے، کیونکہ فرقان کی یہ پہلی بے رخی تھی جو مجھے برداشت کرنا پڑی تھی، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں آسمان سے زمین پر آ رہی ہوں، کیونکہ میری تمام خوشیاں اور میرے تمام رنگ فرقان کی وجہ سے تھے۔ اب جبکہ فرقان ہی مجھ سے بیزار ہو چکا تھا تو میرے تیار ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ میں نے فوراً اپنی تیاری ختم کی، منہ دھو لیا، آ کر خاموشی سے بیڈ پر فرقان کے ساتھ سونے کی کوشش کی۔ جیسے فرقان نے یہ محسوس کیا کہ میں سونے لگی ہوں تو اس نے فوراً سے اپنی سائیڈ تبدیل کر لی اور دوسری طرف کو اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ مجھ سے فرقان کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنا نظر انداز ہونا کس طرح برداشت کر سکتی تھی، جبکہ مجھے فرقان کے دل میں رہنے کی عادت ہو چکی تھی، وہ کبھی بھی مجھ سے بات کیے بغیر نہ سوتے تھے۔ اب پورے دن کی مصروفیات کے بارے میں بتاتے، ایک ایک بات بتاتے، ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور پرسکون نیند سو جاتے تھے، لیکن آج ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے سائیڈ پہ سائیڈ چینج کی، کبھی اٹھ بیٹھتی، کبھی پانی پیتی، کبھی باہر جاتی، چلتی، یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر شعلے بھڑک رہے ہوں، سینے میں عجیب جلن تھی۔ آج دوپہر کو میری ساس مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر کے گئی تھی، اور پھر شام کے وقت میرے شوہر فرقان کا رویہ میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بن رہا تھا، لیکن پھر میں آ کر سو گئی۔ ابھی مجھے نیند آنے ہی والی تھی کہ صبح کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں اٹھی، نماز پڑھی، رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ فرقان کی بے رخی نہ تو تھکان کی وجہ سے ہے، نہ ہی کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہ اولاد کی کمی کی وجہ سے۔ اب وہ مجھ سے بیزار ہونے لگا ہے، کیونکہ میں اس کو خوشی نہیں دے سکتی جس کا وہ حقدار ہے۔ میں خوب روئی، اتنا روئی کہ فرقان کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو میری طرف بڑھا، مجھے جائے نماز سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ کل رات میں واقعی میں تھک چکا تھا، میں جانتا ہوں کہ میں نے رویے میں بہت تکلیف دی ہوگی، لیکن میں مجبور ہوں۔ اماں جان نے مجھے کل کال کی اور کہا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو تمہارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے، اگر وہ تمہیں اولاد نہ دے سکی تو وہ میری شادی اپنی بھانجی کے ساتھ کروا دے گی جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں۔ تم جانتی ہو کہ پہلے بھی میرا رشتہ میری خالہ زاد کے ساتھ ہو چکا تھا، تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر میں نے تم سے شادی کی تھی، اب میں سب کی نظروں میں شرمندہ ہو چکا ہوں،
لوگ مجھ پر کیا اتنی باتیں کرتے ہیں، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ جب اماں نے مجھے فون پر کئی باتیں سنائیں تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ شاید یہ اسی تکلیف کا رد عمل تھا جو تمہیں برداشت کرنا پڑا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور فرقان سے کہا کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قدرت کا رد عمل ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر ہمارے حصے میں اولاد لکھی ہوگی تو خدا تعالی ہمیں ضرور عطا کرے گا، دیر سے صحیح لیکن دے گا ضرور۔ اور اگر نہیں لکھی تو اگر 4 شادیاں بھی کر لیں تو آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے فرقان کو یہ بات کی تو فوراً فرقان نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میری اولاد ضرور ہوگی، اگر تم سے نہ ہوئی تو میری دوسری بیوی سے ہی صحیح، لیکن میری اولاد ضرور ہوگی۔ یہ کہہ کر فرقان نے ارادہ ماری۔ میں اسے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی کیونکہ آج فرقان نے مجھ سے بہت بڑی بات کر دی تھی۔ اس نے ڈائریکٹ ہی اپنی شادی کے بارے میں جب مجھ سے بات کی تو میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ نہا کر وہ بغیر ناشتہ کے یہی آفس چلا گیا۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی، کمرے سے باہر نہ نکلی۔ جب کافی ٹائم گزر گیا تو میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بی بی جی میں نے کب کا ناشتہ بنا لیا ہے، صاحب کو بھی بہت بار کہا ہے کہ صاحب جی ناشتہ کر لیں، لیکن وہ بغیر ناشتہ کے چلے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو ناشتہ دے دوں، لیکن مجھے لگا کہ آپ سو رہی ہوں گی، رات کو تھک گئی ہوں گی، اسی وجہ سے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب جب آپ کو باہر آنے میں کافی وقت ہو گئی تو میں نے سوچا کہ آپ کا پتہ کر لوں، کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، اس لیے آپ جلدی سے آ جائیں، میں آپ کا ناشتہ تیار کروا رہی ہوں۔ میں نے اس ماسی سے کہا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میری بھوک ختم ہو چکی ہے، تم میرے کمرے سے جاؤ اور دروازہ بند کر کے جانا، تھوڑی دیر بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ایسا کرو کہ مجھے سر کے درد کی دوا دے دو تاکہ میری تکلیف کم ہو جائے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں چاہتی ہوں کہ میں نیند کی گولی کھا کر سو جاؤں تاکہ میرے ذہن کو سکون ملے، ورنہ یوں لگتا ہے کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی یا پھر مجھے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ جب میں نے اس طرح کی باتیں اپنی نوکرانی سے کی تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ باجی ایسا بھی کیا ہوا کہ آپ یہ سب کچھ بول رہی ہیں، آپ اللہ کی ذات سے اتنے جلدی نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ آپ پر راضی ہو لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، صبر ہی آپ کو ایک ایسا پھل دے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب اس نوکرانی نے مجھ سے یہ سب کچھ کہا تو میں نے رو کر اس سے کہا کہ اب میری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں، مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گا، مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی، لیکن اب میں نے اپنے سب سے بڑا موہرا کھو دیا، لگتا کہ میں ہار چکی ہوں، کچھ باقی نہیں رہا، کیونکہ آج میرے شوہر فرقان نے مجھ سے کہا کہ وہ دوسری شادی کرے گا، اگر میں اس کی اولاد کی ماں نہ بن پائی تو وہ دوسری شادی کر لے گا، اور تم جانتی ہو کہ یہ اذیت مجھ سے برداشت نہ ہوگی، میں کیسے اپنی جگہ کسی اور انسان کو دے سکتی ہوں، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے، خدارا مجھے سمجھاؤ یا پھر اپنے صاحب کو روک لو، ورنہ میرا تو دل پھٹ جائے گا۔ میری اس کام کرنے والی عورت نے مجھے حوصلہ دیا، زبردستی اس نے مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی، مجھے ناشتہ دیا، پھر سر کے درد کی دوا دی، میری کمرے تک مجھے چھوڑ گئی
اور کہنے لگی کہ آرام سے سو جاؤ۔ میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے میں آنکھیں بند کرتی تھی تو میرے ساتھ وہ رویہ، وہ دھمکی جو وہ مجھے دے کر گئی تھی مجھے یاد آ جاتی تھی۔ اور پھر کل رات جو میرے شوہر فرقان نے میرے ساتھ کام کیا، وہ بالکل ایک مووی کی طرح میری آنکھوں میں چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس تکلیف نے مجھے بہت اذیت میں ڈالا۔ جب میں نے اپنے آپ کو کمرے میں تنہا پایا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں فوراً باہر بھاگی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری نوکرانی بھاگ کر میری طرف آئی اور کہنے لگی کہ بی بی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تب میں نے کہا کہ میرا دم گھٹ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے سانس نہیں آ رہی۔ عجیب و غریب خیالات نے میرے ذہن پر بسیرا کر لیا ہے۔ تب میں کچن میں گئی اور پہلی بار اپنے گھر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ جب میں کچن میں گئی تو میری نوکرانی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ میں نے اسے چھری لے لی اور کہا کہ تم کوئی اور کام کر لو، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں تاکہ میرا ذہن تھوڑا سا فریش ہو جائے اور مجھے سکون ملے۔ کافی وقت میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے مجھے اپنے حالات زندگی کے بارے میں جب میں نے اس کی کہانی سنی تو پھر مجھے اپنا غم بہت چھوٹا نظر آنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اذیت میں زندگی کسی کی نہ ہوئی۔ جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں اور کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن جب میں نے اپنی نوکرانی کی کہانی سنی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مرزا کا نانی نے مجھے بتایا کہ مالکن، میرا شوہر نشہ کرتا ہے، میرے 5 بچے ہیں، آج تک میرے شوہر نے ہمارے گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ میں جو کچھ بھی یہاں سے محنت کر کے جاتی ہوں وہ شخص میرے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، مجھ سے پیسے چھین لیتا ہے اور ان پیسوں سے نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور یہاں تک کہ مجھے مارتا بھی ہے، میری ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ کئی بار میں اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کر چکی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کہیں اور جگہ چلی جاؤں اور سکون بھری زندگی گزار سکوں۔ اس شخص کا سایہ بھی میرے بچوں پر نہ پڑے، لیکن میری قسمت میں یہ سکون نہیں لکھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے غریب پر 5 بچوں کی ذمہ داری تو ڈال دی، لیکن اب میں اس کو نبھا نہیں سکتی۔ 5 بچوں کے اخراجات، مہنگائی کا یہ دور، اور پھر میرے شوہر نشئی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی دن میں تھک ہار کر مر جاؤں گی اور میرے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرا شوہر ہر وقت مجھے مارتا رہتا ہے، ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ باجی آپ بتائیں میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو وہی پیسے ہوتے ہیں جن سے میرے بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے ہوتے ہیں اور میرے گھر کا گزارا چلتا ہے۔ میں اپنی بڑی بیٹی امارا کے جہیز کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر رہی تھی۔ آپ اور صاحب جو مجھے پیسے صدقہ و خیرات کے دیتے تھے میں وہ جا کر اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیتی تھی۔ ایک دفعہ جب مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اپنے وہ پیسے دیکھنے چاہیے پڑے ہیں یا نہیں، جب اسی گھر سے میں الماری کے قریب گئی تو الماری نے مجھے اپنے قریب آنے نہ دیا۔ میری ساری چیزیں الٹی پلٹی ہوئی پڑی تھیں اور وہ رقم بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے وہیں پر رونا شروع کر دیا۔ یہ رقم میری کئی سالوں سے جمع ہو چکی تھی، جس کو میں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جوڑ جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ اپنی خواہشات کو مار کر میں یہ سب کچھ کر رہی تھی، لیکن سارا کا سارا بے سود ہوا۔ وہ پیسے میرا شوہر مجھ سے پوچھے بغیر اٹھا گیا۔ جب شام کو گھر واپس آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ہماری الماری میں کپڑوں کے نیچے سے پیسے آپ نے اٹھائے تھے، تو اس نے فوراً ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا کہ وہ پیسے تمہارا باپ یہاں پر نہیں رکھ گیا تھا، میرے اپنے ہی پیسے تھے، میں نے اٹھا لیے
اور دوبارہ مجھ سے اس طرح کے سوالات پوچھنے کی ہمت مت کرنا۔ میں روتی رہی کیونکہ رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی وجہ نہ تھی۔ میری بیٹیوں اور میرے بیٹے نے جب میری حالت دیکھی تو وہ لوگ مجھے خاموش کروانے کی کوشش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک اکیلی عورت جس کے سر پر 5 بچوں کی ذمہ داریاں ہوں اور اس کا شوہر ان حرکتوں میں مسلسل ڈوبا چلا جا رہا ہو تو وہ عورت کیا کرے؟ بس یہی حالات زندگی میرے ساتھ چل رہے تھے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ بس ایک کے بعد ایک مصیبت میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی ساس سے کئی بار اس کے بیٹے کی شکایت کر چکی ہوں، ان سے کہہ چکی ہوں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں یا پھر مجھے الگ گھر دیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا جس کے ساتھ میں محفوظ نہیں ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ بے سود ہوتا تھا، میری باتوں کا کسی پر بھی اثر نہ پڑتا تھا۔ میں دن رات محنت کرتی ہوں، باجی یہاں سے جب جاؤں گی تو ایک اور گھر ہے وہاں پر کام کروں گی، وہاں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میں صرف اپنے بچوں کو روشن پڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ خود کو ذلیل کیا ہوا ہے، دن رات کا سکون نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر میں میرے حالات زندگی ٹھیک نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور کامیاب ہو جائیں تاکہ ذلت اور رسوائی سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو نہ گزرنا پڑے، ان کی زندگی آسانی سے آسائشوں کے ساتھ گزرے۔ لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی خوشیاں میرے نصیب نہیں ہوں گی، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مجبور عورت ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ بس خاموش ہو جاتی ہوں، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن یہ سچ بات ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ وقت ٹھہر جاتا ہے، ایک ایک پل بھی سال کا لگتا ہے اور گزرنے کا نام نہیں لیتا۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، میرا وقت ایک جگہ پر رک گیا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ جیسی مالکن دی ہے۔ صاحب بھی بہت اچھے ہیں، آپ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میری زندگی نے مجھے کئی امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے، اگر آپ میرے کسی بھی ایک امتحان میں سے خود کو گزرتا ہوا دیکھتی تو خدا کی قسم ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ اور میری خدا سے دعا ہے کہ خدا آپ پر راضی ہو، آپ کو جلد از جلد اولاد دے، کسی چیز کی آپ کو کمی نہ ہو، لیکن آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ جب یہ ساری حقیقت میں نے اپنی نوکرانی کی زبانی سنی تو میں لرز گئی، کیونکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ مشکلات میں گرفتار تھی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے صرف اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ مجھے جو لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں رنگ ہوں، خوشیاں نہ ہوں، سب کچھ رک گیا ہو، لیکن جب میں نے اس اپنی نوکرانی کے منہ سے یہ سب کچھ سنا اور اس کی آزمائشوں کا احاطہ کیا گیا تو میں اس سے کئی درجے بہتر تھی۔ خدا تعالیٰ کا مجھ پر بہت زیادہ شکر تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ حوصلہ ہوا، میں نے ایک بھاری رقم اٹھا کر اپنی نوکرانی کو دے دی اور کہا کہ تم اس کو سنبھال کر رکھنا، اپنی بچیوں کا جہیز لینا یا پھر اپنے بچوں کی پڑھائی اور پڑھائی کے اخراجات کو پورے کرنا۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی، تھوڑا سا اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی اور سوچا کہ کیوں نہ اپنے شوہر فرقان کے پاس اس کے آفس میں چلی جاؤں، کیونکہ میں اکثر جب فری ہوتی تھی تو فرقان کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ جیسے میرا موڈ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا اور طبیعت بھی سمجھ جاتی تھی، میں تیار ہو گئی، فرقان کے پاس چلی گئی۔ اسی طرح جب میں وہاں گئی تو فرقان نے مجھے وہاں پر بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ نا امید ہو کر میں واپس آ گئی۔
فرقان کا نظر انداز کرنا بڑھتا چلا گیا۔ کئی عرصے سے وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں لیکن وہ مجھے نہ تو اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا ہے، اور ایک دن اس نے اپنی ماں کے کہنے پر حد کر دی اور مجھے میرے گھر سے آدھی رات کو نکال دیا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ خدا تعالی ہم پر راضی ہوگا، اگر آپ کو واقعی میں اولاد کی ضرورت ہے تو میں اپنی ایک دوست سے کہتی ہوں جو کہ ہسپتال کے اندر ڈاکٹر ہے، وہ ہمیں ایک بچہ دے دے گی، ہم اس کی پرورش کر لیں گے، وہ ہماری اولاد ہوگی۔ اس طرح آپ کا بھی دل بہل جائے گا اور میں بھی مصروف ہو جاؤں گی۔ لیکن جیسے میں نے یہ بات کی تو میرا شوہر بھڑک اٹھا اور مجھے وہیں پر ایک ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری زندگی اسی لمحے برباد ہو گئی جب میری شان نے مجھے اولاد نہ ہونے پر طلاق دے دی اور آدھی رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں آسمان سے زمین پر گر چکی ہوں، کچھ باقی نہ رہا۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اس طرح ذلیل و رسوا نہ کرو۔ لیکن فرقان اپنی ماں کے کہنے میں آ چکا تھا، اس نے میری ایک بھی بات نہ سنی۔ روتی ہوئی آدھی رات کے وقت میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی، کہیں سے بھی مجھے مدد نہ ملی۔ کئی عرصہ سفید پوشی میں گزار دیا لیکن اب میں تھک چکی تھی۔ جب ضروریات زندگی پوری نہ ہوئی تو در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیں، سڑک پر بھیک مانگنا شروع کر دی، اپنے حالات زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ فرقان کے ساتھ کیا ہوا۔ یقیناً اس نے جلدی شادی کر لی ہوگی لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب میں ایک بہت ہی امیر شخص کے سامنے بھیک مانگ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی تو وہ گاڑی سے اترا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آخر تم اتنی مجبور کیوں ہو کہ اس عمر میں بھیک مانگ رہی ہو؟ تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں تو کوئی بھی انسان اپنا لے گا، تو پھر بھیک مانگ کر کیوں اپنے آپ کو ذلیل بھی کر رہی ہو اور رسوا کر رہی ہو؟ میں رونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے اس انجان شخص کو اپنی ساری حقیقت سنا دی، اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اس نے فوراً میرے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو مجھے یہ سب کچھ فریب لگا، مجھے لگا کہ واقعی میں وہ شخص میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا پھر کچھ دنوں کے لیے مجھے استعمال کر کے چھوڑ دے گا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ اس شخص نے واقعی مجھ سے اسلام کے بعد نکاح کیا، شادی کی اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جب میں اس کے ساتھ گھر جا رہی تھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی غریب شخص ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے گھر گئی تو وہ بہت خوبصورت گھر تھا، عالی شان محل تھا، بالکل ویسے ہی تھا جیسے کہ میں پہلے محل میں زندگی گزار چکی تھی۔ اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا تھا۔ اسی طرح جب میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں گئی تو اس کے والدین نے میرا بہت خوبصورت انداز میں استقبال کیا۔ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا، وہ بھی وقت اور حالات کا مارا ہوا شخص تھا، وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یہ انسان اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ کسی بے سہارا عورت کا سہارا بنے گا اور ثواب کی نیت سے اس سے شادی کرے گا، اور واقعی اس شخص نے مجھے سہارا دے کر مجھے سنبھال لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کیسی خوشخبری دی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ حالانکہ میں تو اس شخص کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد جب میری طبیعت خراب ہوئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے تو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر حیران ہوا۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے ڈاکٹر کے پاس گئے تو
انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے اس دنیا میں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس نے میری جھولی آباد کر دی اور میری جھولی کو رنگوں سے بھر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آج خدا کا شکر ہے کہ میرے 3 بچے ہو چکے ہیں۔ 3 بچوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی بہت خوشگوار طریقے سے گزارنا شروع کر دی تھی، لیکن آج تک مجھے یاد ہے کہ فرقان نے جو حشر میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہ بھولی۔ فرقان کہاں جانا ہے کہ ایک دن مجھے پیغام ملا، اس نے مجھے اپنی شادی کا پیغام دیا۔ وہ ایک دوسری شادی کر رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میرا دل نہ تھا اس کی شادی پر جانے کا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں جانا چاہیے اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، بچے بھی چلیں گے، میں بھی راضی ہوں۔ ہفتے والے دن بہت بڑے ہوٹل کو رات کے 9 بجے یہ شادی کا فنکشن شروع ہونا تھا۔ بہت اعلیٰ تقریب تھی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہال کو سجایا گیا تھا۔ ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی اور اس کا وارد تھے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اس شادی ہال میں داخل ہوئی تو میرا شوہر فرقان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور اپنے شوہر کی ملاقات کروائی، اپنے 3 بچوں کو بھی اس سے ملوایا اور کہا کہ خدا تعالیٰ مجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ تم نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے درمیان میں آ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن دیکھو خدا مجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں بھی دوسری شادی نصیب ہو اور خدا تعالیٰ تم پر بھی راضی ہو جائے۔ اسی طرح شادی کا فنکشن ہو گیا۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ فرقان کی شکل دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی سے ہی اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہو، لیکن اصل حساب تو اس کو آگے چل کر دینا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے لیکن اب تک اس کی اولاد نہ ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اب فرقان سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، کیونکہ اصل نقص فرقان میں تھا۔ فرقان ہی باپ نہ بن سکتا تھا۔ اس کے بعد جب فرقان کو اپنی حالت کے بارے میں علم ہوا تو وہ فوراً دوڑ کر میرے پاس آیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں چھوڑا، میں نے دوسری شادی کی، تمہیں اذیت پہنچائی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میری ابھی تک اولاد نہیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم مجھے سچے دل سے معاف کر دو تاکہ میری مصیبت ٹل جائے۔ اب فرقان کو معاف کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ مجھے اب اس کی بہت زیادہ ضرورت نہ تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت پرسکون طریقے سے سفر کر رہی تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز مجھے مل چکی تھی۔ میری کوئی بھی ایسی خواہش نہ تھی جس کو میرے شوہر نے ادھورا چھوڑا۔ تو فرقان کی پہلی بار کہنے پر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ اس کی اولاد ہوئی یا نہ ہوئی، یا پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، ان پر توجہ دی، ان کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہ میرے ساتھ بیٹیوں جیسا رویہ اختیار کرتی تھی، کیونکہ میری کوئی نند نہ تھی۔ میں اس گھر میں گئی تو ان کے گھر میں رونق آ گئی، ان لوگوں کے ویران دل آباد ہو گئے، اور جو گھر ایک لڑکی بھاگ کر ان کے گھر کو سونا کر گئی اب وہ رنگوں سے بھر چکا تھا، سب خوش تھے۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے گئی ہوئی تھی تو مجھے وہاں پر فرقان ملا۔ وہ ابھی تک خالی ہاتھ ہی تھا، اس کی ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ شادی تو کروا دی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکا۔
اس کی بیوی بھاگ گئی، کیونکہ جب اسے علم ہوا کہ فرقان باپ نہیں بن سکتا تو اس نے فوراً ہی اس کو چھوڑ دیا اور اس نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اب فرقان پچھتاوے کے ساتھ تنہا رہ چکا تھا، لیکن اس کے برعکس میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ تمام خوشیاں مجھے مل چکی تھیں، حالات سنور گئے تھے اور میں نے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر دیا تھا۔